أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين وبك نفتتح يا فتاح ربنا يسر لنا ولا تؤسر لنا هذا الكتاب۔ آج ہم منطق کی ایک کتاب ہے جو ابتدائی کتاب ہے، اس کو مرقات کہتے ہیں، اس کا ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے صاحب مرقات کا تعارف انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کا تعارف پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے مرقات کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس میں جو مسائل ہیں اس میں انشاءاللہ سیر حاصل ہم گفتگو کریں گے۔ تو صاحب مرقات کا نام یعنی مصنف کا نام ہے حضرت علامہ مولانا فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب آپ کا اسم گرامی جو تھا وہ تھا محمد فضل امام، والد ماجد کا اسم گرامی تھا شیخ محمد ارشد، اور آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ 14 واسطوں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ تک، اور 33 واسطوں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ ہندوستان کے ضلع سیتاپور کے ایک مشہور قصبہ خیر آباد میں پیدا ہوئے، بعد میں کسی وجہ سے خیر آباد کو خیر آباد کہہ کر شاہ جہاں آباد میں مستقل سکونت اختیار کر لی، اسی وجہ سے آپ کو شاہ جانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد جو آپ کے والد گرامی کا نام تھا شیخ محمد ارشد، نہایت انتہائی پاک باز صاحب تقوی شخصیت تھے۔ آپ کا ایک صاحبزادہ عالم شباب میں دائی اجل کو لبے کہہ بیٹھا، نو عمری کی وجہ سے یہ صاحبزادہ چونکہ پابند شریعت نہیں تھا، جس کی وجہ سے شیخ صاحب ہر لمحہ پریشان رہتے، جس کا ذکر ایک روز انہوں نے اپنے شیخ کامل مولانا احمد اللہ بن حاجی صفت اللہ محدث خیر آبادی رحمہ اللہ کے محدث کے کیا۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا ذکر ایک روز انہوں نے اپنے شیخ کامل مولانا احمد اللہ بن حاجی صفت اللہ محدث خیر آبادی سے کیا، تو مرشد گرامی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی۔ بس اسی رات کو ہی خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صاحبزادے کی قبر شریف پر تشریف لائے ہیں اور وہاں وضو فرمایا ہے۔ عجیب لطف کی بات یہ تھی کہ جو خواب شیخ صاحب نے دیکھا تھا وہی مرشد گرامی نے بھی دیکھا تھا۔ بس نماز فجر کے بعد پیر اور مرید دونوں ایک دوسرے کو مبارکباد اور خوشخبری دینے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ہی دونوں کی ملاقات ہو گئی اور باتیں کرتے دونوں قبر پر جا پہنچے۔ بس جب دونوں اس مقام پر جا پہنچے جس مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تھا، تو دیکھا کہ ابھی تک وہاں پانی کے اثرات اور اس کی تری موجود تھی۔ عرصہ دراز تک یہ مقام وضو لوگوں کی عقیدت کا مرکز اور زیارت گاہ بنی رہی، حتیٰ کہ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان اپنے فرزند ارجمند اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان کو اپنے ہمراہ لے کر
اس مقام کی زیارت کے لیے بریلی سے خیر آباد تشریف لائے تھے اور مولانا حسن بخش علیہ رحمہ کے یہاں قیام فرمایا تھا، لیکن افسوس کہ اب اس مقام کی کوئی علامت یا نشانی باقی نہیں رہی۔ تو آبا و اجداد علامہ فضل امام خیر آبادی علیہ رحمہ کے جد اعلیٰ شیر الملک ملک ایران کے ایک حصے کی حکمران رہے۔ تحصیل علم: آپ نے سید عبدالواحد کرمانی خیر آبادی علیہ رحمہ سے علوم عقلیہ و نقلیہ کی تحصیل کی اور علوم عقلیہ میں کمال پیدا کیا، حتیٰ کہ علم منطق کے معلم رابع کہلائے، اور اصلاح باطن کے لیے حضرت مولانا شاہ صلاح الدین صفوی کو پاموی علیہ رحمہ کے دست اقصد پر بیعت کی۔ تو درس و تدریس علم سے جب آپ فارغ ہوئے تو دہلی گئے اور وہاں مفتی رہے، اور پھر دہلی شہر کے صدر الصدور منتخب ہوئے۔ آپ سے خلق کثیر نے علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل کیے۔ آپ اپنے شاگردوں پر انتہائی شفقت و مہربانی سے پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ نے پڑھاتے ہوئے ایک طالب علم سے بےرخوئی برتی، جس پر آپ علامہ فضل امام خیر آبادی علیہ رحمہ جلال میں آ گئے اور اپنے صاحبزادے کو باوجود ان کے عالم ہونے کے اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے سر سے دستار فضیلت گر گئی، اور ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہیں قدر نہیں ان طلباء کی، اور ہو بھی کیسے کہ تمہیں تو یہ تو سب کچھ علم و فن آسانی سے مل گیا، اگر سفر کرنے پڑتے، اساتذہ کی خدمتیں کرنی پڑتی اور روٹیاں مانگنی پڑتی، پردیس میں رہنا پڑتا تو ہوش ٹھکانے میں رہتی۔ آپ کو تدریس و تصنیف سے اتنا شغف تھا کہ فرائض ملازمت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کے بے شمار شاگرد ہیں، جن میں سے نامور مندرجہ ذیل ہیں: نمبر 1، مجاہد کبیر حضرت مولانا محمد فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ، متوفہ 12 صفر 1278 ہجری، آپ علیہ رحمہ تحریک الحریہ اسلامیہ بالہند کے 1847 عیسوی میں قائد منتخب ہوئے۔ نمبر 2، قطبۃ السالکین حضرت مولانا شاہ غوث علی قلندر پانی پتی علیہ رحمہ، متوفہ 1285 ہجری بمطابق 1668 عیسوی، صدر الصدور مولانا المفتی صدر الدین دہلوی علیہ رحمہ، وہ بھی متوفہ 1285 ہجری بمطابق 1868 عیسوی۔ تو آپ کی تصانیف جو ہے وہ مختلف علوم و فنون میں کثیر ہیں، لیکن ان میں سے 4 مشہور ہیں: حاشیہ جلالیہ بر میر زاہد، مرقات المنطق، حاشیہ مفیدہ بر ملا جلال۔ یہ ملا جلال جو ہے یہ تہذیب کی شرح ہے، جس کو علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یہ اس کا حاشیہ ہے۔ آمد نامہ قواعد فارسی، مرقات المنطق علم منطق میں نہایت ہی مفید اور جامع کتاب ہے کہ پاک و ہند کے تقریباً تمام مدارس میں داخل نصاب ہے۔ وصال پر ملال، آپ کا وصال 5 ذی قعدہ 1243 ہجری میں بمطابق 1829 عیسوی میں ہوا، اور احاطہ درگاہ مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی میں اپنے استاد گرامی مولانا سید عبدالواحد کرمانی علیہ رحمہ کے پڑوس میں آپ مدفون ہو گئے۔ یہ تو صاحب مرقات کا مختصر تعارف تھا۔ تو اب ہم ذرا چلتے ہیں مرقات کے سبق کی طرف چلتے ہیں کہ شروع سے ہم اس کو ابتدا سے اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ دو طالب علم مدارس وغیرہ میں نہیں جا سکتے یا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو وہ کم از کم جو تھوڑا تھوڑا ویڈیو دیکھ کر وہ اپنی جو علم کی پیاس بجھا سکیں۔ تو صاحب مرقات نے پہلے ارشاد فرمایا: الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد فہذہ عدۃ فصول فی علم المیزان لا بد من حفظها وضبطها لمن اراد ان يتذکر من اولی الاذہان وعلی اللہ توکلوا وهو المستعان۔
اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا ہے، ترجمے کے بعد ہم انشاءاللہ پھر اس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ یہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے ایجاد کیا آسمانوں اور زمینوں کو، اور درود اور سلام نازل ہو ان پر جو آدم علیہ السلام کے پانی اور مٹی میں ہونے کی حالت میں نبی تھے، اور درود و سلام ان کی آل اور اصحاب تمام پر، اور حمد و صلات کے بعد یہ چند فصلیں علم منطق کی ہیں جنہیں یاد کر لینا اور محفوظ رکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کا شمار عقل والوں میں سے ہو، اللہ پر ہی سہارا ہے اور وہی مدد کیے جانے کے قابل ہے۔ تشریح تو کہتے ہیں کہ صاحب شرح لکھتے ہیں کہ اس کتاب کا نام مرکات ہے، اور یہ لفظ مرکاتن باب سامیہ یسمعو سے ہے، اس میں اعلیٰ کبرا کا صیغہ ہے، مفعال ان کے وزن پر، جس کا معنی ہے چڑھنے کا سب سے بڑا اعلیٰ، یعنی سیڑھی۔ اور یہ مادہ اسی معنی اور باب سے قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او ترقا فی السماء، تو مرکاتن اصل میں کیا تھا؟ مرقیتن تھا، پھر کال والے قانون کے تحت یا کو الف سے بدل دیا تو مرکاتن ہو گیا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ کتاب بھی تمام علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے سیڑھی کا کام دیتی ہے، اس لیے اسے مرکات کہتے ہیں۔ آگے مزید لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یاد رہے اسی مادے سے ایک باب زارہ بجدر سے بھی آتا ہے، جیسے رکا یرکی، لفظ مرکات اس سے نہیں ہے، کیوں کہ اس کا معنی ہے منتر پڑھنا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وکیل من راق، ٹھیک ہے نا جی، کہا گیا کہ بھئی منطق پڑھنے والا منتر پڑھنے والا کون ہے۔ تو اب یہاں پر ایک جو ہے نا وہ سمجھ میں اضافے کے لیے، تاکہ اچھے طریقے سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، شارح یہاں پر ایک اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ مرکات جو ہے منطق کی کتاب ہے، لہذا مصنف علیہ رحمہ کو چاہیے تھا کتاب کے شروع میں کوئی مسئلہ منطق کی ذکر کرتے، تاکہ کتاب کے مضمون کی طرف آگاہی ہو جاتی، جبکہ مصنف علیہ رحمہ نے تو اس کے شروع میں تسمیہ اور تحمید کا ذکر کر دیا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ بھئی مصنف علیہ رحمہ نے تسمیہ اور تحمید سے اپنی کتاب کا آغاز قرآن پاک کی اتباع اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرنے کے لیے کیا ہے۔ کیوں کہ قرآن پاک کا آغاز بھی تسمیہ اور تحمید سے ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہر ذیشان کام کی ابتدا میں تسمیہ اور تحمید پر زور دیا گیا ہے۔ تو پھر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے حدیث رسول کی ابتدا کی ہے، حالانکہ حدیثیں تو دو ہیں، نمبر ایک ابتدا بتسمیہ والی حدیث، نمبر دو ابتدا بتحمید والی حدیث۔ ایک حدیث میں حکم ہے کہ ہر اچھے کام کا آغاز تسمیہ سے کرو، اور دوسری میں یہ ہے کہ ہر اچھے کام کا آغاز تحمید سے کرو، اور یہ دونوں متعارض ہیں کیونکہ دونوں ابتدا کو چاہتی ہیں، اور رابطہ یہ ہے کہ اذا تعارضا فتساقطا، کہ جب دو چیزوں میں تعارض و ٹکراؤ ہو تو دونوں ساکت ہو جاتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ چاہیے تھا کہ کسی پر جو ہے نہیں ہونا چاہیے ابتدا۔ اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ کا ضابطہ مسلم صحیح، مگر یاد رکھیں یہ ضابطہ وہاں جاری ہوتا ہے جہاں مطابقت نہ ہو سکے، جبکہ یہاں تو مطابقت ہو سکتی ہے۔ قبل از مطابقت ایک تمہید آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ابتدا کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک حقیقی، نمبر دو اضافی، نمبر تین عرفی۔ تو ابتدا حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ الابتداء الحقیقی المقدم علی جمیع ما عداہ، یعنی ابتدا حقیقی وہ ابتدا ہے جو سب سے مقدم ہو، جو سب سے پہلے ذکر کی جائے، جس کو سب سے پہلے ذکر کیا جائے گا اس کو ابتدا حقیقی کہتے ہیں۔ اور ابتدا اضافی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الابتداء الاضافی المقدم علی بعد ما عداہ، کہ ابتدا اضافی اس کو کہتے ہیں کہ جو بعض سے پہلے اور بعض کے بعد ہو۔ ابتدا اضافی وہ ابتدا ہے جو بعض سے پہلے یعنی بعض سے مقدم اور بعض سے مؤخر ہو۔ اور نمبر تین ابتدا عرفی، الابتداء العرفی المقدم علی المقصود ہے، کہ بھائی ابتدا عرفی وہ ابتدا ہے جو مقصود پر مقدم ہو۔ اب اس تمہید کے بعد اب مذکورات سوال کے جو ہے نا تین جوابات بنتے ہیں۔
تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ابتدا کی 3 قسمیں ہیں، حقیقی، اضافی، حقیقی کی تعریف آپ نے سمجھ لی، اضافی کی آپ نے تعریف سمجھ لی، عرفی کی آپ نے تعریف سمجھ لی، تو اب یہاں پر آپ اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ تو سوال تو یہ تھا نا کہ بھئی حدیثیں تو 2 ہیں، نمبر 1 تحمید والی حدیث، نمبر 2 تسمیہ والی حدیث، اور دونوں حدیثوں کا تقاضا یہ ہے کہ ابتدا اس سے ہونا چاہیے، یعنی جو بسم اللہ والی حدیث ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے، اور جو تحمید والی حدیث ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ابتدا حمد سے ہونی چاہیے۔ تو اس کے جواب سے پہلے ہم نے یہ تمہید پڑھی تھی، اب تمہید کے بعد جواب، اس کے 3 جواب بنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی یہ جو ابتدا بالتسمیہ والی حدیث ہے نا، اس سے مراد ابتداء حقیقی ہے، یعنی ہر کام کی ابتدا حقیقی بسم اللہ سے ہونی چاہیے، لازمی ہے۔ اور ابتدا بالتحمید والی حدیث میں ابتدا سے مراد ابتداء اضافی ہے، اب کوئی اعتراض نہیں رہا، کیوں کہ بسم اللہ تمام پر مقدم ہے اور حمد بعد سے مقدم ہے اور بعد سے مؤخر ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ یعنی ابتدا والی یعنی بسم اللہ والی حدیث سے ہم نے ابتدا حقیقی مراد لیا، اور تحمید والی سے ہم نے ابتدا اضافی مراد لیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ابتدا بالتسمیہ والی حدیث میں ابتدا سے مراد ابتدا حقیقی ہے، اور ابتدا بالتحمید والی حدیث میں مراد اس سے ابتدا کیا ہے، مراد ابتدا عرفی ہے۔ تو اب بھی اعتراض نہیں رہا، کیوں کہ بسم اللہ تمام پر مقدم ہے اور حمد مقصود سے مقدم ہے، تو بات تو بس ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ دوبارہ سنیں کہ ابتدا بالتسمیہ والی حدیث میں ہم اس سے مراد لیں گے ابتداء حقیقی، اور ابتدا بالتحمید والی جو حدیث ہے اس سے ہم مراد لیں گے ابتداء عرفی۔ تو اب اعتراض ختم ہو جائے گا، کیوں کہ بھائی جو بسم اللہ والی حدیث شریف ہے اس سے جو ابتدا کیا تو سب سے پہلے ہم نے اس کو رکھ دیا۔ اب جو تحمید والی حدیث ہے وہ منطق کے مسائل سے پہلے ہے، تو لہذا اب بھی کوئی اعتراض نہیں رہا۔ اچھا جی، نمبر 3 دونوں حدیثوں میں ابتدا سے مراد ابتدا عرفی ہے، یہ بھی صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مقصود سے پہلے تسمیہ بھی آ گیا اور تحمید بھی آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ذرا ایک اور بات ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی بسم اللہ والی حدیث سے ہم مراد لے رہے ہیں ابتداء حقیقی، ٹھیک ہے جی، اور تحمید والی سے ہم مراد لے رہے ہیں ابتداء اضافی، تو اس طرح کیوں نہیں ہے کہ تحمید والی حدیث سے ہم ابتداء حقیقی مراد لیں اور تسمیہ والی حدیث سے ہم ابتداء اضافی مراد لے لیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ جو ہم نے یہ 3 جو جواب دیے ہیں، اس 3 جوابات میں تو آپ نے تسمیہ سے مراد لیا تھا، تسمیہ ابتدا حقیقی مراد لیا تھا، جبکہ آپ نے تحمید والی حدیث سے آپ نے ابتداء اضافی مراد لیا تھا۔ تو اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا کہ تحمید والی حدیث سے ابتداء حقیقی مراد ہو، تسمیہ والی حدیث سے ابتداء اضافی مراد ہو؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بات یہی ہے کہ دیکھیں کہ اگر ہم اس طرح کرتے کہ تسمیہ والی حدیث سے ابتداء اضافی مراد لیں، تحمید والی حدیث سے ہم ابتداء حقیقی مراد لیں، تو یہ قرآن پاک کا خلاف لازم آتا ہے۔ کس طرح کہ قرآن پاک میں پہلے تسمیہ ذکر ہے، تحمید بعد میں ذکر ہے۔ اگر ہم پہلے تحمید کو ذکر کرتے ہیں، تسمیہ کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کا خلاف لازم آ رہا ہے، اور ایک مسلمان اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے ہم بسم اللہ والی حدیث سے حقیقی مراد ابتدا حقیقی مراد لیتے ہیں، اور تحمید والی حدیث سے ہم ابتداء اضافی مراد لیتے ہیں۔ تو آگے یہ فائدہ بتاتے ہیں کہ بھائی مذکورہ اعتراض، کہتے ہیں کہ یہ مذکورہ اعتراض آپ کا تب ہوتا ہے کہ جب دونوں احادیث میں ابتدا سے مراد ابتدا حقیقی کو لیا جائے۔ نمبر دوسرا فائدہ، تسمیہ میں چونکہ ذکر ذات خدا ہے اور تحمید میں ذکر صفات خدا ہے، ظاہر ہے ذات صفات مقدم ہوتی ہے، اس لیے ابتدا بالتسمیہ والی حدیث میں ابتدا سے مراد حقیقی ہی ہوگا، وگرنہ صفات کا ذات پر مقدم ہونا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ سوال نمبر آگے پھر رہتا ہے الحمد۔ کہتے الحمد پر جو الف لام ہے نا، یہ استغراقی بھی ہو سکتا ہے اور جنسی بھی ہو سکتا ہے اور عہد خارجی کا بھی ہو سکتا ہے۔
استغراقی ہونے کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ تمام افراد حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور احد خارجی ہونے کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ خاص حمد یعنی حمد مخلوق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جنسی ہونے کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جنس حمد باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، لیکن یاد رہے الف لام جنسی ہونے کی صورت میں لام جارہ کا برائے اختصاص ہونا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی شے کے ساتھ جنس کا اختصاص تب ہو سکتا ہے کہ جب جنس کے تمام افراد اس شے کے ساتھ مختص ہوں، کوئی بھی فرد جنس غیر کی طرف متجاوز نہ ہو، اور یہ بات لام جارہ کو برائے اختصاص بنانے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر فائدہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تعریف کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، نمبر 1 حمد، نمبر 2 مدح، نمبر 3 شکر۔ اب حمد کی تعریف کیا ہے کہ حمد کہتے ہیں هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرہا۔ حمد وہ ہے کہ جو زبان کے ساتھ تعریف کرنا، یعنی حمد زبان کے ساتھ تعریف کرنا ہے، اب چاہے وہ اختیاری خوبی پر ہو، خواہ وہ اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت ہو۔ تو اب شکر کی تعریف کیا ہے کہ شکر کی تعریف وہ فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما سواء کان باللسان او بالجنان او بالارکان، کہ شکر ایک ایسا فعل ہے جو منعم کی تعظیم کی خبر دیتا ہے، خواہ زبان سے ہو یا اعضاء سے ہو یا دل سے ہو۔ اچھا جی، اب ہم ذرا یہ تعریفات پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کے درمیان فرق بھی بیان کریں گے، تو صرف تعریف جو ہے نا فی الحال آپ سمجھیں، انشاءاللہ پھر ان کے درمیان میں ہم آگے چل کے فرق بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مدح کی تعریف کیا ہے؟ وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ الْاخْتِيَارِيِّ او غیر الاختیاری، وہ زبان کے ساتھ تعریف کرنا ہے جو کسی خوبی پر خواہ اختیاری خوبی ہو یا غیر اختیاری خوبی ہو۔ اب حمد اور مدح کے درمیان نسبت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ دیکھیں حمد اور تعریف کی طرح دیکھیں پہلے، تو اس کے بعد ہم آگے چلیں گے نا حمد اور مدح کی بات۔ دیکھیں حمد کی تعریف میں ذکر لفظ هو الثناء، مدح کی تعریف میں بھی لفظ ذکر هو الثناء، ادھر بھی باللسان ادھر بھی باللسان، علی الجمیل الاختیاری ہے، یہاں تک دونوں برابر ہیں۔ آگے ہے غیر الاختیاری ہے، اس میں غیر اختیاری نہیں ہے حمد میں، یہاں پر غیر اختیاری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں دوبارہ۔ وَثَنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ الْاخْتِيَارِيِّ نعمتاً کان او غیرہا، کہ بھئی حمد جو ہے وہ ایسی خوبصورتی پر ہوتا ہے یا ایسی نیکی پر ہوتا ہے یا ایسی خوبی پر ہوتا ہے کہ جو خوبی اختیاری ہو، اور جو مدح ہے وہ انسان کی اس خوبی، یا یوں کہو کہ مدح اس خوبی پر ہوتی ہے کہ جو خوبی چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، دونوں پر ہوتا ہے۔ تو اب حمد اور مدح میں یہ فرق پڑ گیا۔ اب ذرا ہم یہ تشریح پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حمد کی تعریف میں اختیاری خوبی کی شرط ہے، جبکہ مدح کی تعریف میں تعمیم ہے۔ تعمیم کا مطلب ہے کہ عام، چاہے وہ خوبی اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، لہذا حمد اور مدح کے درمیان جو ہے نا یہ فرق آ گیا۔ تو اب حمد میں پائی گئی تعمیم، یعنی مدح میں پائی گئی تعمیم، یعنی مدح عام ہے اور حمد خاص ہے، ٹھیک ہے جی، اور حمد کیا ہے؟ خاص ہے۔ تو اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوئی۔ کیا مطلب ہوا کہ جو حمد ہے نا وہ مدح تو ضرور ہوگی، کیوں کہ بھئی حمد کی تعریف میں اختیاری کا لفظ ذکر ہے، تو ظاہر بات ہے مدح میں بھی ہے تو ہوگی، اور لیکن کہتے ہیں کہ جو ہر مدح ہے نا مدح، وہ حمد نہیں ہوگی، کیوں کہ مدح ہو سکتا ہے غیر اختیاری پر ہو، غیر اختیاری خوبی پر ہو، تو لہذا اس سے مدح حمد نکل گئی۔ اس کے بعد حمد اور شکر کے درمیان نسبت، حمد میں لسان کی قید ہے، حمد میں جو ہے نا کیا ہے کہ لسان کی قید ہے، جبکہ شکر کی تعریف میں تعمیم ہے۔ اب دیکھیں حمد کی تعریف میں کیا ہے؟ هو الثناء ہے، یہ دیکھیں هو الثناء ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے یہ دیکھیں حمد کی تعریف میں ہے هو الثناء، ٹھیک ہے جی، نظر آ رہا ہے۔ شکر کی تعریف میں هو الثناء، جہاں دونوں برابر ہیں، اور سوری یہ وہ فعل ينبئ، یہ دیکھیں جو فعل ينبئ، تو یہاں پر دیکھو کہ یہاں پر فرق آ گیا کہ وہ تعریف ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک فعل ہے۔ تو ثنا جو ہے وہ جو تعریف جو ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، اب فعل عام ہے، اب چاہے وہ فعل آپ زبان سے ادا کریں یا ہاتھ سے جو ہے نا وہ ادا کریں، آپ کی مرضی ہے۔ تو پتہ چلا
کہ جہاں سے حمد وارد ہوتی ہے، جہاں سے حمد وارد ہوتی ہے وہ خاص ہے، اور جہاں سے شکر وارد ہوتا ہے وہ عام ہے۔ اب شکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا جو فعل، اب فعل عام ہے نا، اب وہ فعل چاہے آپ ہاتھ سے کریں یا جو زبان سے کریں۔ جی اب دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ حمد میں لسان کی قید ہے، یہ حمد میں لسان کی قید ہے، ٹھیک ہے جی، جبکہ شکر کی تعریف میں تعمیم ہے۔ تعمیم کا مطلب کیا ہے؟ عام ہے۔ اب چاہے وہ لسان سے ہو یعنی زبان سے ہو، یا وہ جنان سے ہو، ٹھیک ہے جی، یا وہ ارکان سے ہو، ٹھیک ہے جی، ارکان سے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب پھر شکر میں نعمت کی قید ہے، ٹھیک ہے جی، شکر میں نعمت کی قید ہے۔ یہ آپ اوپر دیکھیں، یہ دیکھیں منعمن، یہ کہتے ہیں منعمن، بھائی شکر تب پایا جائے گا جب نعمت ہو۔ لیکن اوپر آپ دیکھیں کہ حمد میں نعمت کا ذکر نعمت کا ذکر ہے بھی صحیح، نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں او غیرہ، چاہے نعمت ہو یا نعمت نہ ہو، نعمت ہو یا نہ ہو، جو ہے نا وہ حمد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ حمد میں نعمت کا ذکر ہے اور غیر نعمت دونوں کا ذکر ہے، یعنی حمد نعمت پر بھی ہو سکتی ہے، غیر نعمت پر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بات، جو شکر ہے وہ صرف نعمت پر ہو سکتا ہے، غیر نعمت پر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو حمد ہے وہ وہ زبان سے ہوتی ہے، جو شکر ہے وہ زبان سے نہیں، وہ ارکان سے بھی ہو سکتا ہے، جنان سے یعنی قلب سے بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے زبان سے بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھو کہ جو اس کے دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شکر کے وارد ہونے کی جو جگہیں ہیں نا وہ عام ہیں، وہ زبان سے، قلب سے، ارکان سے۔ تو شکر جو ہے نا 3 4 جگہوں سے وارد ہوتا ہے، تو جو شکر کی جائے ورود ہے وہ عام ہے، اور جو حمد کی جائے ورود ہے وہ صرف زبان ہے۔ تو اس لحاظ سے مورد کے لحاظ سے شکر بن گیا عام، حمد بن گئی خاص۔ اس کے بعد آپ پھر متعلق کو دیکھیں کہ حمد کا جو متعلق ہے نا وہ نعمت اور غیر نعمت ہے، دونوں ہیں، یعنی حمد کے متعلق میں تعمیم ہے، کہ حمد جو ہے اس میں تعمیم ہے، متعلق میں تعمیم ہے، جبکہ شکر کی تعریف میں جو متعلق ہے اس میں تعمیم نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں نعمت ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو حمد ہے وہ وارد ہونے کے لحاظ سے خاص ہے، متعلق ہونے کے لحاظ سے عام۔ شکر وارد ہونے کے لحاظ سے عام اور متعلق ہونے کے لحاظ سے خاص۔ اب میں دوبارہ ذرا اس کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ حمد میں لسان کی قید ہے، جبکہ شکر کی تعریف میں تعمیم ہے، یعنی جہاں سے حمد وارد ہوتا ہے اس میں لسان کی قید ہے، یعنی حمد اپنے وارد ہونے کے لحاظ سے خاص ہے، جبکہ شکر کی تعریف میں تعمیم، مطلب یہ کہ شکر یہاں سے وارد ہوتا ہے اس میں عام ہے، خواہ وہ لسان سے ہو یا جنان سے ہو یا ارکان سے ہو۔ پھر شکر کی تعریف میں نعمت کی قید ہے، جبکہ حمد میں تعمیم نہیں ہے، حمد میں تعمیم ہے خواہ نعمت ہو یا غیر نعمت ہو۔ اب دونوں میں سے ہر ایک اعتبار سے خاص ہے اور دوسرے اعتبار سے عام ہے، تو ایسی دو چیزوں کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہن کی ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے درمیان میں جو ہے نا کیا ہے کہ عام خاص من وجہن کی نسبت ہے۔ اور ظاہر بات ہے جہاں پر عام خاص من وجہن کی نسبت ہو نا وہاں پر 3 مادے ہوتے ہیں، یعنی وہاں پر 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں دونوں جمع ہو جائیں، اور ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایک پایا جائے دوسرا نہ پایا جائے، تیسری صورت میں ہوتا ہے جس میں دوسرا پایا جائے پہلے نہ پایا جائے۔ اب دیکھیں کہ اب دونوں پائے جائیں اس کی ہم مثال دیتے ہیں۔ جیسے دیکھو کہ بھئی کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی تو اس نے اللہ کی تعریف کی، تو اب دیکھو زبان سے اس نے اللہ کی تعریف کی، تو اب جب زبان سے اس نے اللہ کی تعریف کی نا تو یہ ثنا بھی پایا گیا، حمد بھی پائی گئی اور نعمت بھی پائی گئی، یعنی شکر بھی پایا گیا، یعنی ایک ساتھ حمد بھی پایا گیا، شکر بھی پایا گیا۔ حمد پائی جائے شکر نہ پایا جائے، اس کی مثال دیتے ہیں۔ جیسے دیکھو کسی نے ویسے ہی اللہ کی تعریف کر دی، بغیر نعمت کی تعریف کر دی، تو یہ حمد ہے، شکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے کسی پر احسان کیا، کسی آدمی نے کسی پر احسان کیا، تو احسان جب کیا تو وہ آدمی کسی محفل میں بیٹھا تھا جس پر احسان کیا گیا تھا،
تو دوسرا آدمی جب اس کے پاس سے گزرا تو اس نے اس کا جو شکریہ ادا کیا نا، وہ ہاتھ سے ادا کر دیا، ہاتھ اوپر کر کے ادا کر دے، شکر ادا کر دیا، تاکہ اس کو یہ پتا چلے کہ میں اس کا احسان مند ہوں، کہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ تو دیکھو کہ اب یہاں پر جو نا ہاتھ سے شکر ادا کیا گیا، اور نعمت کے مقابلے میں تو یہاں پر شکر پایا جا رہا ہے، حمد نہیں پایا جا رہا۔ اس کے بعد لفظ اللہ کی تعریف میں علامہ عبداللہ یزدی، یہ عبداللہ یزدی جو ہے یہ شیعہ تھا، ٹھیک ہے جی، یہ شیعہ تھا، اور یہ شرح تہذیب کی، اس نے تہذیب کی اتنی شرح لکھی ہے جس کو شرح تہذیب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں واللہ علم علی الاصح، اس میں جلالت کے بارے میں لکھتے ہیں، واللہ لکھتا ہے واللہ علم علی الاصح لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ بھئی صحیح ترین قول یہ ہے کہ لفظ اللہ اس ذات واجب الوجود جس کا وجود ضروری ایک عالم ہے، جو ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ تو لفظ اللہ کے متعلق کافی اختلاف ہے، یاد رکھیں لفظ اللہ کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ علم ہے یا غیر علم، جامد ہے یا مشتق ہے، اور کلی ہے یا جزئی ہے۔ تو علامہ بیضاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے نا، یہ وضع کے اعتبار سے کلی ہے، لیکن فرد واحد میں منحصر ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ جیسے دیکھو لفظ خاتم الانبیاء، یہ لفظ سید الانبیاء باعتبار وضع کلی ہے، یعنی جب اس کو وضع کیا گیا تو یہ کلی ہے، لیکن فرد واحد میں منحصر ہے۔ اور علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ جزئی حقیقی ہے، اور اس میں احتمال تکسر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد علامہ عبداللہ یزدی جو شیعہ ہے وہ لکھتا ہے واللہ عالم، واللہ عالم جن کہہ کر اس نے یہ بتا دیا کہ لفظ اللہ علم ہے، غیر علم نہیں، جامد ہے، کیونکہ اعلام جامد ہوتے ہیں، مشتق نہیں، جزئی ہے کیونکہ علم جزئی ہوتا ہے، کلی نہیں ہوتا۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں فائدہ ایسے یہ ہوا کہ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ ہی کا نظریہ صحیح ترین ہے، کہ اس کے صحیح ترین ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس میں جلالت لفظ اللہ کو جزئی حقیقی نہ مانا جائے بلکہ کلی مانا جائے، تو اس صورت میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ توحید ہونا درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ کلی من حیث المفہوم کثرت کی محتمل ہوتی ہے، اور کثرت توحید کے منافی ہے۔ دوبارہ سمجھیں، علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ ہی کا نظریہ صحیح ترین یہ ہے، اور اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس میں جلالت لفظ اللہ کو جزئی حقیقی نہ مانا جائے بلکہ کلی مانا جائے، تو اس صورت میں لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے نا، یہ توحید نہیں، توحیدی کلمہ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کہ کلی من حیث المفہوم کثرت کی محتمل ہوتی ہے، اور کثرت توحید کے منافی ہے۔ تو اس کے بعد آگے مصنف نے فرمایا ابدا الافلاق والارضین، تو ابدا ابدا سے بنا ہے، جس کا معنی ہے شے کو نئے سرے سے بنانا۔ مصنف علیہ رحمہ اس لفظ کا انتخاب کر کے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو نئے سرے سے بنایا ہے، انہیں بنانے سے پہلے ان کا کوئی مادہ نہیں تھا، پہلے ان کا کوئی مادہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات پر قادر ہے، انسان ذات جو چیز بناتا ہے وہ بغیر مادے کے نہیں بنا سکتا، مادہ ہوگا تو انسان کوئی چیز بنا سکتا ہے، اور اگر مادہ نہیں ہوگا تو نہیں بنا سکتا۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مخلوق سے افضل ہے، کہ وہ ہر چیز کو بغیر مادہ کے بناتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح آسمان ہے، آسمان کا پہلے کوئی مادہ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کن فیکون سے بنایا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 7 جو ہے نا کیا ہے کہ دنوں میں بنایا، مطلب یہ کہ جب بھی بنایا، جیسے بھی بنایا، بغیر مادے کے بنایا، زمین کو بغیر مادے کے بنایا۔ تو مصنف علیہ رحمہ افلاق کا یہاں پر اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے افلاق کا ذکر کیا ہے، سماوات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ افلاق کا ذکر فرمایا، سماوات کا ذکر کیوں نہیں کیا، حالانکہ دونوں کا معنی تو ایک ہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ افلاق فلک کی جمع ہے، جس کا معنی ہے چکر کاٹنا، اور قدیم مناطق کا نظریہ بھی یہی ہے کہ آسمان چکر کاٹتا ہے، یعنی گول پھرتا ہے۔ اور مصنف علیہ رحمٰ نے افلاق اور اردین دونوں لفظ جمع لائے۔ یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر یہ جمع کیوں لائے؟ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس امر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لائے کہ ان دونوں کی تعداد ایک سے زائد ہے، اور پھر الافلاق اور الاردین کو لائے جن کے حروف ساتھ ساتھ ہیں،
جس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بھئی اس امر کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ اور اس بات کی تائید قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں ہوتی ہے، خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمینیں بھی انہی کی طرح ہیں۔ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ نَبِيًّا، یہ آگے مصنف نے فرمایا، ایک مسلمان و مومن پر یہ لازم ہے کہ اپنا حضور سے رشتہ ثابت و نمایاں کرے۔ بس اسی وجہ سے اس مقام پر ہر مصنف اور مؤلف تسمیہ و تعمید کے بعد آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وہ درود پڑھتے بھی ہیں اور درود لکھتے بھی ہیں۔ اب صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں صلاۃ کا معنی ہے دعا، اور دعا طلب رحمت کو کہتے ہیں۔ تو ابھی اعتراض یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ صلاۃ و معنی دعا ہے اور دعا و معنی طلب رحمت ہے، لہذا صلاۃ بھی طلب رحمت کا معنی ہوئی، اور صلاۃ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ الصلاۃ پر الف لام ہے اور مضاف الیہ کے عوض ہے، پس تقدیر عبارت ہوگی صلوات اللہ ہے، صلوات اللہ ہوئی، تو جس کا معنی ہوگا کہ اللہ کا رحمت طلب کرنا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تو محتاج، حالانکہ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا اس سے محتاج ہونا لازم آئے گا، جبکہ ذاتی باری تعالیٰ احتیاجی سے پاک ہے۔ تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ صلاۃ کی جب نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو وہ طلب سے خالی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات طلب سے پاک ہے اور اس سے مجازاً رحمت مراد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جب صلاۃ کی نسبت آپ اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے تو اس سے مراد اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ جہاں حقیقی معنی مراد لینا متعذر ہو وہاں مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ پھر اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا صلاۃ کو رحمت کے معنی میں لینا درست نہیں ہے، کیونکہ رحمت کا معنی رقت قلب ہے، یعنی دل کا نرم ہونا، جبکہ ذات باری تعالیٰ دل سے بھی پاک ہے۔ تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر رحمت کا مجازی معنی مراد ہے، یعنی رحمت کا معنی مبادی مراد نہیں ہے، بلکہ رحمت کی علت اور غایت یعنی احسان مراد ہے۔ جیسا کہ ائمہ کرام نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ تمام وہ کیفیات جو ذات باری تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں ان سے معنی مبادی مراد نہیں ہوگا، بلکہ غایات مراد لی جائیں گی، یعنی ان سے جو مجازی معنی ہے وہ مراد لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہاں پر میں نے صرف منو ان وہ چیز بیان کی تھی جس کا آپ نے تقاضا کیا تھا۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ مجھ سے وائس میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔